सहारा चाहिए सरकार। ایک بات بڑھ کر کے کہہ کر عنوان ختم کر دوں، دوسرا خدا نہیں ہو سکتا۔ اس جملے کو گانٹھ باندھ لیجئے، ماں کی فضیلت پر اس سے بڑا جملہ میرے پاس ہے نہیں۔ جس طرح دوسرا خدا نہیں ہو سکتا اس طرح دوسری ماں نہیں ہو سکتی، بس ختم۔ باپ کی دوسری بیوی کو دوسری ماں کہتے ہیں، میں اس کی عظمت پہ قربان، لیکن ایک بات بتا دوں، ماں ماں ہوتی ہے۔ اب یہ نہیں کہ آپ اگر کسی کی دوسری ماں ہو تو وہ شک کرے، نہیں، وہ اس کا احترام کرے، باپ کی بیوی ہے، لیکن ماں ماں ہوتی ہے۔ ایک بچے کی ماں مر گئی، انتقال ہو گیا۔ آپ میں سے بھی کچھ ایسے ہوں گے جن کے سر سے ماں کا سایہ اٹھ گیا۔ جب ماں کا سایہ اٹھتا ہے نا تو کلیم کو بھی کہا جاتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ ذرا سنبھل کر آنا۔ ماں کا سایہ اٹھتا ہے تو موسیٰ کو بھی کہا جاتا ہے ذرا سنبھل کر آنا۔ کہتے ہیں کلیم اللہ پہلی بار تو نہیں آتا، آج سنبھلنے کا حکم کیوں ہے؟ کہا موسیٰ کل تک تیری ماں زندہ تھی نا، تو نکلتا تھا تو آنچل پسار کے دعا کرتی تھی، اللہ میرے موسیٰ کی حفاظت فرما۔ اب ماں چلی گئی ہے دنیا سے، تیرے پیچھے کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے، کلیم ذرا سنبھل کر آنا۔ ماں یہ ہے، ایک بچے کی ماں کا انتقال ہو گیا، ماں مر گئی، باپ نے دوسری بیوی کی۔ ایک دن چھوٹا سا بچہ معصومیت کے ساتھ باپ کے سامنے بیٹھا ہے، داغ یتیمی لے کر۔ باپ نے پوچھا، بیٹا تیری پہلی ماں اچھی تھی کہ دوسری؟ ماں ایک ہی ہوتی، کہنے کو دوسری ہے لیکن ماں ایک ہی، ممتا ایک ہی، دل ایک ہی ہے، پیار ایک ہی ہے، پیٹ میں رکھنے والی وہی حقیقی ماں ہے، باقی سینکڑوں مائیں بن سکتی ہیں۔ بیٹے تیری پہلی ماں اچھی تھی یا دوسری ماں؟ بیٹے نے کہا، ابا میری پہلی ماں جھوٹی تھی۔ جو ماں مر گئی نا، توجہ سے سن لے جن کے گھروں میں مائیں ہیں، جو پہلی ماں مر گئی نا جو حقیقی تھی وہ جھوٹی تھی، اور میری دوسری ماں سچی ہے۔ باپ نے پوچھا کیسے بیٹا؟ کہا ابا جب اسکول نہیں جاتا تھا نا تو کہتی تھی اسکول نہیں جائے گا نا تو ماروں گی، کھانا نہیں دوں گی، شرارت کرے گا نا بھان دوں گی، کھانا نہیں دوں گی۔ لیکن وہ میری ماں جھوٹی تھی، شرارت کرنے پہ کہتی تھی بھان دوں گی، کھانا نہیں دوں گی، لیکن میں اتنی شرارت کر کے آتا تو باندھتی نہیں تھی، بھوکا نہیں رکھتی تھی، سر پہ ہاتھ پھیر پھیر کر اپنے ہاتھ سے کھلاتی تھی۔ بچہ اسے کیا سمجھ ہے؟ تو کہتا ہے وہ جھوٹ بولتی تھی، باندھنے کے لیے کہتی تھی، باندھتی نہیں تھی، سر پہ ہاتھ پھرا پھرا کے کھلاتی تھی، کہتی تھی کھانا نہیں دوں گی، پھر بھی کھلاتی تھی۔ جب منہ پھیر لیتا تھا بس پیٹ بھر گیا تو کہتی تھی میرے بیٹے 2 لقمے اور کھا لے، ایک اور لے لے، میرے بچے اور لے لے۔ تو وہ میری ماں جھوٹی تھی، کہتی تھی باندھوں گی، ماروں گی، کھانا نہیں دوں گی، لیکن نہ کبھی مارا، نہ کبھی باندھا، نہ کبھی کھانے سے روکا، بلکہ لاڑ لاڑ سے کھلایا۔ دوسری ماں بڑی سچی ہے، جب کہتی ہے نا ماروں گی بہت مارتی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد۔ دوسری ماں بڑی سچی ہے، کہتی ہے نا ماروں گی تو بہت مارتی ہے، کہتی ہے نا کھانا نہیں دوں گی تو پھر دن بھر بھوکا رہتا ہوں، کھانا نہیں دیتی۔ ابا دونوں ماؤں میں فرق نہیں ہے، وہ جھوٹی تھی، یہ سچی ہے، وہ انتقال کر گئی، موجود ہے۔ اس بچے کو کیا پتا کہ وہ جھوٹی نہیں تھی، اس کی ممتا اسے مجبور کرتی تھی۔ اس کے ہاتھ باندھنے سے پہلے خود بند جاتے تھے، اس کے ہاتھ مارنے سے پہلے خود زنجیر پر جاتی تھی۔ تو جیسے خدا دوسرا نہیں ہو سکتا ویسے کائنات میں دوسری ماں نہیں ہو سکتی، جیسے خدا دوسرا نہیں ہو سکتا ویسے کائنات میں دوسرا باپ نہیں ہو سکتا۔ یہ ممتا جدا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے،
اسی لیے اللہ نے جہاں اپنی وحدانیت کا ذکر کیا وہیں پر ماں باپ کا بھی تذکرہ کیا. بل اللہ خدا ہونے میں وحدہ لا شریک ہے، ماں باپ ہونے میں وحدہ لا شریک ہے. تو ماں تھی ماں. 3 بچوں کی جان ایک طرف ہے. اب ممتا سمجھ میں آ گئی ہوگی یہ اشارہ، میرا عنوان ماں نہیں ہے، اشارہ دے رہا ہوں. اس نے کہا زنا کر میرے ساتھ ورنہ سن لے سب کو سب ملے گا، تجھے کچھ نہیں ملے گا. اس نے کہا اللہ سے ڈر، اللہ نے تجھے دولت دی ہے، زنا مت کر، لذت کے لیے گناہ مت کر، لذت چلی جائے گی گناہ باقی رہ جائے گا. اس نے کہا یا زنا کر یا چلی جا. پلٹی. مختصر یہ جب پلٹی تو بچوں نے کہا ماں بھوک لگی. اس نے تسلی دی، پھر بچوں کی تڑپ دیکھ نہ سکی، پھر پلٹی. پھر آئی تو کہا خدا کے لیے رحم، بہت دعا دوں گی رحم کر. اس نے کہا میں نے کہہ دیا نا، یا میری خواہش پوری کر، مدد نہیں ہوگی. وہ سوچتا تھا کہ یہ ماں ہے، ممتا کی ماری ہے، یہ جو ہے وہ آخر سمجھوتا کر لے گی اپنی فکر سے. لیکن وہ کیا عورتیں تھی. ممتا اپنی جگہ ہے لیکن غیرت اس سے بڑھ کر ان کے پاس تھی، حیا اس سے بڑھ کر ان کے پاس تھی. جب پھر لوٹی تیسری بار تو بچوں میں سے کسی نے کہا ماں یا تو ہمارا گلا گھونٹ کر مار ڈال یا ہمارے کھانے کا انتظام کر. یہ جملے نشتر کی طرح تیر کی طرح دل پر پڑے. اور پھر اس کے بعد اس نے سوچا چلو زنا کر لیتے ہیں، بعد میں توبہ کر لیں. بس یہ سوچ کر چلی اور کمرے میں گئی اس نیت کے ساتھ کہ بچوں کی زندگی تو بچ جائے گی نا. کھڑی ہوئی تو کہا خدا کے لیے رحم کر. اس نے کہا میں نے کہہ دیا نا، تو میری خواہش پوری کر دے، ہر خواہش میں تیری پوری کر دوں گا. جیسے ہی منہ سے جملہ نکلنے والا تھا کہ ٹھیک ہے میں تیار ہوں، دل کے اندر کا خوف خدا اس کے ضمیر کو جھنجھوڑتا ہے اور اس کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ رسول اللہ کا فرمان ہے جو اللہ سے ڈر کر گناہ چھوڑ دے اللہ اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا. اور پھر کیا ضروری ہے کہ بچوں کو غذا مل جائے گی تو وہ نہیں مریں گے؟ بھوکا ہی مرتا ہے کوئی ضروری نہیں ہے، پیٹ بھر کھانے والا بھی تو مر جاتا ہے. تو اس نے کہا اے نوجوان سن لے، اپنے ایک ایک بچے کو تڑپ تڑپ کر مرتا تو دیکھ لوں گی لیکن کبھی اپنی اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گی. دامن غیرت پر کبھی زنا کا دھبا لگنے نہیں دوں گی اور اب کی بات میں واپس بھی نہیں آؤں گی. یہ کہہ کر کے پلٹی ہے اور سنت فاطمی گھر جا کر یوں ادا کرتے بیٹو انتظار کرو ابھی کھانا آتا ہے. مصلا بچھایا، پیشانی کو سجدے میں رکھا، اللہ تو نے چونچ دیا ہے تو دانا بھی دے گا، میرے کریم میرے بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کر دے. جملے مکمل نہ ہوئے تھے، دروازے پہ دستک ہوئی، سر اٹھا کر کے دروازہ کھولا. وہ جوان کھڑا تھا، اس کے ساتھ اور بھی اس کے نوکر تھے. لڑکی نے گرج کر پوچھا اب کیوں آیا ہے؟ کہا مجھے معاف کر دے. جب تو غریب ہو کر اللہ سے اتنا ڈرتی ہے، زنا نہیں کرتی، برائی نہیں کرتی، مجھے مالدار ہو کر اللہ سے کتنا ڈرنا چاہیے. آج کے بعد میرا دل بدل چکا ہے، اب تو کیا میں کسی عورت کو بری نظر سے نہیں دیکھوں گا. میری بہن لے اور یہ تحفہ قبول کر لے، آج کے بعد میں تجھے بہن کہتا ہوں. لڑکی نے کہا رک جا، پھر سجدہ کیا شکر کا اور دعا کی اللہ اگر یہ اپنے قول میں سچا ہے تو اس پر دنیا کی اور جہنم کی دونوں آگ کو حرام کر دے. وہ جوان اپنے دوست سے کہتا ہے اللہ سے ڈرنے والی اس لڑکی کی دعا کا اثر ہے کہ میں دنیا کی آگ میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو آگ میرے ہاتھ پہ اثر نہیں کرتی، امید ہے کہ جہنم کی آگ بھی مجھ پہ اثر نہیں کرے گی. عورت اگر سمجھ جائے اللہ سے ڈر کر اپنے
اپنے دامن کو گناہ سے بچا لے، اس کی دعا میں اتنی تاثیر ہے، جس کے لیے دعا کر دے اس پر دنیا اور آخرت کی جہنم آگ حرام ہو جائے، جہنم اور دنیا کی آگ حرام ہو جائے۔ اے میری قوم کی بیٹیوں، تم بہت بڑی ذمہ دار ہو، اٹھو، عزم کرو، سیدہ فاطمہ کی کنیز بنو، ماں عائشہ کی کنیز بنو، کردار ام سلمہ کو زندہ کر دو، کردار زینب کو زندہ کر دو، ام کلثوم کا کردار یاد دلا دو، سکینہ کی یادیں تازہ کر دو، جو تمہیں دیکھے پکار اٹھے۔ جب 14.5 صدیاں بعد کی بیٹیوں کی یہ شان ہے تو نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ کی کیا شان ہوگی۔ چھوڑ دو موبائل کو، چھوڑ دو انٹرنیٹ کو، گندی تصویروں کا دیکھنا چھوڑ دو، سنیما میں جانا چھوڑ دو، انٹرنیٹ پر بیٹھنا چھوڑ دو، باریک اور پتلے لباس چھوڑ دو، اور اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو، اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آ کر کہے چل، تم پہلے ہی لوٹ جاؤ اللہ کی طرف۔ توبہ کر لو رب کی بارگاہ میں، تہجد گزار بن جاؤ، باوضو رہنے کی عادت ڈالو، روزانہ تلاوت قرآن مقدس کرو، اور مالدار بننا ہے نا، کوئی بڑی بات نہیں مالدار بننا، روزانہ سورہ واقعہ کی تلاوت عشاء کے بعد شروع کر دو، اور 450 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھو۔ اللہ کی عزت کی قسم، مال چل کر نہ آئے تو پھر دامن پکڑ لینا، یقین تو پیدا کرو۔ جو زبان جھوٹ بولتی ہے اس پہ وظیفے کیا اثر کریں گے؟ جن کے گھروں میں قرآن پاک کی زینت بنا ہوا ہے اس پہ تعویذ کیا اثر کریں گے؟ بدلو اپنے کردار کو، بدلو، سچی توبہ کرو اور اپنی زندگی کو بدلو۔ سنی دعوت اسلامی کا اجتماع زندگیوں کو بدلنے کا اجتماع ہے، زندگیوں کی تبدیلی کا اجتماع ہے۔ جو کچھ ہوا اس سے توبہ کرو۔ ابھی ہم دعا کریں گے، سچی توبہ آپ بھی کریں گے، ہم بھی۔ آپ یہ نہ سمجھنا کہ صرف آپ گنہگار ہیں، آپ سے بڑے گنہگار مجرم ہم لوگ ہیں، ہم بھی توبہ کریں گے، آپ بھی توبہ کریں۔ دنیا میں کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا اس دور میں نے گناہ نہیں کی۔ اپنے آپ کو بے گناہ سمجھنا ہی سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو میری بہنوں، ہم بھی کریں گے، آپ بھی۔ جب ہم جیسے مجرموں کو عزت مل سکتی ہے توبہ کی برکت سے، تو آپ کو کیوں نہیں ملے گی؟ آپ بھی توبہ کرو، بدلو، تبدیلی لاؤ، انقلاب لاؤ۔ پتلے دوپٹوں کو پھاڑ دو، جلا دو پتلے دوپٹوں کو، موٹے دوپٹے پہنو، ان برقعوں کو تاکوں کے اندر پھینک دو جن برقعوں کے اندر نگ اور زینت لگی ہوئی ہے۔ سادے ڈھیلے ڈھالے برقعے سلا لو، ایسے برقعے پہن کے نکلو پہچان نہ سکے کہ کون ہو۔ رنگین برقعے، کلر والے برقعے، ڈیزائن والے برقعے امام غزالی کے فتوے کے مطابق حرام ہے۔ بائیکاٹ کر دو ان برقعوں کا، مت نکلو گھروں سے، مت باتیں کرو مردوں سے، ضرورت پڑے تو سخت لب و لہجے میں ضرورت کے مطابق بات کرو۔ ایسی بن جاؤ کہ دنیا تمہارے پیر کا ناخون نہ دیکھ سکے، اور دنیا پکار اٹھے کہ واقعی اب بھاؤ نگر کی عورتیں، ارد گرد کی عورتیں فاطمۃ الزہرا کی کنیز بن گئی ہے۔ ورنہ سنو، شوہر کے گھر سے نکلنے کے بعد تم بھی کاروں میں بیٹھ کر، بائک پہ بیٹھ کر گھر سے نکلی تو زیادہ دن تک یہ ایام نہ رہیں گے۔ صدا عیش دورہ دکھاتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ ایک دن وہ آئے گا کہ ایسا نہ ہو کہ ہاتھ میں بھیک کا کٹورا آ جائے۔ بس اختتام پر چلا ہوں، زلیخا کی بات میں نے کہی، ہمارے ماں باپ قربان زلیخا پر۔ زلیخا نے بہت کچھ کیا جناب یوسف کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن زلیخا پر ایک وقت ایسا آیا کہ مصر کے بازاروں میں زلیخا بھیک مانگتی تھی۔ وہ پاک دامن تھی، لیکن صرف یوسف کی محبت میں اتنی بدنامیاں لے لی کہ زلیخا بھیک مانگتی تھی مصر کے بازاروں میں۔ بوڑھی ہو گئی تھی، نابینا ہو گئی تھی آنکھوں سے، بھیک مانگتی تھی۔ میری بہنوں، اگر تھوڑا سا ناپسندیدہ عمل بلکہ خطا اجتہادی اگر زلیخا سے یوسف علیہ السلام کے حوالے سے ہو جائے تو اس کے ہاتھ میں بھیک کا کٹورا آ جاتا ہے۔
اگر آبروؤں کا سودا ہوگا تو دولت کیسے رہے گی؟ لیکن چونکہ زلیخا پاک دامن تھی، بار بار کہتا ہوں پاک دامن تھی، تو ایک دن یہ ہوا کہ جناب یوسف قحط ہو گیا تھا نا، آپ نے سنا ہوگا قحط سالی، سب کو بلا بلا کر کھلا رہے تھے، تو کسی نے کہا یوسف سب آتے ہیں کھانے، ایک بڑیا نہیں آتی، جب بلانے جاتے ہیں تو کہتے ہیں جا تیرے بادشاہ سے کہنا جب تک خود بلانے نہیں آئے گا کھانے نہیں آؤں گی، بھوکی مر جاؤں گی، کھانے نہیں آؤں گی۔ یوسف علیہ السلام کا عین شباب تھا، واپس آئے، کہا کہ وہ مر نہیں سکتی کیونکہ سلطنت میری ہے، حکومت میری ہے۔ تو جب آئے نا تو مصر کے بازار میں زلیخا گردن جھکی تھی، پیٹ کبڑی ہو چکی تھی، بوڑھی ہو چکی تھی۔ کل تک جو زلیخا عزیز مصر کی بیوی تھی، خوبصورت تھی، لیکن ایک دوسرے جوان سے دل لگا لیا تھا، خط اشتہادی کی تھی، آج بوڑھی ہو گئی تھی، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، پیٹ جھک چکی تھی، بھیک مانگ رہی تھی۔ یوسف گئے اور بڑھیا سے کہا او بڑی بی تو آتی کیوں نہیں ہے کھانے کا؟ کون ہے تو؟ کہا میں یوسف ہوں، مصر کا بادشاہ ہوں۔ آنکھیں نابینا تھی، رو کر کہتے یوسف تیرے لیے میرا یہ حال ہوا، تو نے پہچانا میں کون ہوں؟ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں میں نے نہیں پہچانا، بڑی بھی تو کون ہے؟ کہا بھول گیا زلیخا کو؟ کہا آپ ہی زلیخا ہے؟ کہا ہاں، میرا شوہر مر گیا، بھیک کا کٹورا ہاتھ میں آ گیا۔ یوسف علیہ السلام کو پیار آ گیا، جبریل آیا، عرض کیا اے یوسف اللہ کی مرضی ہے کہ آپ اس کے لیے دعا کریں کہ اس کی آنکھ لوٹ آئے۔ دعا کی آنکھ لوٹ گئی، یوسف کو دیکھا دل ٹھنڈا ہوا، ہائے یوسف میرے سامنے ہے۔ تو جناب یوسف نے کہا میرا اللہ حکم دیتا ہے کہ میں تیرے ساتھ نکاح کروں۔ کل تک ناجائز محبت کی تو نے دعوت دی تھی جب تیرا شوہر تھا، تیرے ساتھ نکاح جائز نہیں تھا، اب نکاح میں تیرے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ زلیخا نے کہا یوسف رہنے دو، اب رہنے دو۔ تو کہا یہ اللہ کا حکم ہے کہ یوسف تو جوان ہے، میں بڑھیا ہوں۔ سجدے سر کو سجدے میں رکھا یوسف علیہ السلام نے، دعا کی۔ امام غزالی فرماتے ہیں دعا کی تو اللہ نے بوڑھی زلیخا کو پھر سے شباب عطا کر دیا، اور پھر شادی ہو گئی۔ تو رات کو بلاتے تو دن کا وعدہ کرتی، دن کو بلاتے تو رات کا وعدہ کرتی۔ یوسف نے کہا واہ زلیخا، ایک دن وہ تھا کہ میرے لیے دروازے بند کر کے لبھاتی تھی، آج بلاتا ہوں تو آتی نہیں ہے۔ بس توجہ سے اس جملے کو سن لے زلیخا کا، کہا کہ اس وقت تو زنا کے لیے، توجہ، اس وقت تو زنا کے لیے 7 کمروں میں تالے لگا کے بلاتی تھی، لبھاتی تھی، عورتوں کی انگلیاں کٹواتی تھی، مجھے جیل تک بھجوا دیا۔ اب نکاح ہو گیا، جائز طور پہ بلاتا ہوں، دن کو بلاتا ہوں تو رات کا وعدہ، رات کو بلاتا ہوں تو دن کا وعدہ، کیوں نہیں آتی؟ جواب دیا زلیخا نے جب تک دل میں یار نہ بسا تھا تو تیری محبت میں گرفتار تھی، اب جو یار کے جلوے بس گئے تو اب کوئی چاہیے ہی نہیں۔ یہ مقام پر پہنچتا ہے بندہ جب خدا کا جلوہ، اس کے محبوب کی محبت دل میں بستی ہے۔ لیکن چونکہ ابھی تک زلیخا نے توحید کا مزہ نہ چکھا تھا تو یوسف علیہ السلام کو زنا کی دعوت دیتی تھی۔ تو اس لیے اللہ کی محبت دلوں میں پیدا کرو، خدا کا خوف، اس کے محبوب کی محبت، سچی توبہ کرو، دل خودی گناہوں سے اچاٹ ہو جائے گا، گناہ کی محبت دلوں سے نکل جائے گی۔ اللہ پاک مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ کوئی بہن اٹھ کر کے نہیں جائے گی، اب اصل وقت آتا ہے مانگنے کا، اب اصل وقت آتا ہے توبہ کا۔ اے آنسو بہانے والی میری بہنوں، سب کے لیے آنسو بہائی ہو، اب اپنے گناہ پر بھی آنسو بہا لو، زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت خاموشی سے آپ نے فقیر کے بیان کو سماعت کیا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔